You are watching Alajal TV HD. الرحمن الرحیم الحمدللہ جعلنا من المتمسکین بولایت سلطان اولیاء سخن گزار منبر سلونی وائم علیہ السلام۔ آپ تمام ناظرین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ آپ کا میزبان سید علی عابد آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ہر روز کی طرح نہایت ہی واجب الاحترام قبلہ مولانا کرامت عباس حیدری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے شب قدر، یعنی لیلۃ القدر۔ ایک ایسی رات ہے کہ 1000 مہینوں سے افضل رات، برکت والی۔ یہ وہی رات ہے جس میں ملائکہ کا نزول ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اسی ٹاپک پہ ہم گفتگو کریں گے قبلہ کے ساتھ۔ اور اس سے پہلے کہ میں ان کی طرف رجوع کروں، ہر روز کی طرح ایک بار پھر نہایت ہی شکر گزار ہیں آپ کے کہ آپ اپنا قیمتی وقت ہمیں دے رہے ہیں۔ تو قبلہ ذرا یہ بتائیے کہ شب قدر، عمومی سوال کرنے لگوں پہلے جی، کیونکہ بہت سے لوگوں کو کہنے کو ہم مسلمان ہیں جی، اور ہر شخص ماہ رمضان المبارک میں اس رات کی تلاش میں رہتا ہے، لیکن لوگوں کو پتہ نہیں کہ شب قدر ہے کیا۔ اس پہ ذرا روشنی ڈال دیجیے۔ ماشاءاللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام حمد و ثنا اللہ کے لیے جو عالمین کا رب ہے، اور لاکھوں درود و سلام سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کے آل طہار پر، جو ہمارے لیے وجہ افتخار و نجات و شفاعت ہے۔ بہت ہی خوبصورت ترین عنوان کا آپ نے آج چنا ہے، اور ظاہر آخری اشرا ہے، اشرا نجات چل رہا ہے، تو لیلۃ القدر نجات کے لیے ہی کافی ہے۔ واہ ماشاءاللہ۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح۔ ابھی یہاں تک بات کرتے پھر اگلے سے بھی کریں گے۔ اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ پاک ہے وہ ذات جس نے اس کتاب کو اتارا شب قدر، شب قدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تم کیا جانو، تم ادراک ہی نہیں کر سکتے کہ یہ لیلۃ القدر ہے کیا۔ 1000 مہینوں سے افضل ہے، اور اس میں تنزیل کرتے ہیں فرشتے اپنے اللہ کا امر لے کر۔ اب یہاں گزارش یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ لیلۃ القدر طاق راتوں میں ہے۔ اب اس میں 21ویں ہیں، 23ویں ہیں، 25ویں ہیں، 27ویں، 29ویں وغیرہ وغیرہ۔ امت مسلمہ میں گو اس کو تھوڑا اختلاف ہے، چونکہ ہم مذہب لے رہے ہیں محمد اور آل محمد علیہ السلام سے، جو صاحبان عصمت و صاحبان تطہیر ہے۔ باقی جو جہاں بھی سے لے رہے ہیں ہمارا کوئی اعتراض نہیں، یہ اپنی اپنی سوچ ہے، اپنا اپنا طرز فکر ہے۔ ہر مسلمانان عالم کے ہم مذہب و مسلک کا احترام کرتے ہیں۔ ہمارا اس رمضان المبارک میں مقصد دل شکنیاں نہیں ہے، محبت پھیلانا ہے، اور اللہ جل کا جو پیغام ہے وہ پیغام العالمین ہے، صرف نہ کہ صرف مسلمین کے لیے محبت بھرا پیغام ہے۔ جب اللہ یہ فرما رہا ہے کہ جس رات میں نے یہ کتاب نازل کی اس رات جیسی کوئی رات نہیں ہے، تو پھر یہ بھی کہنا سوچنا تو ضروری ہے کہ جس رات میں یہ کتاب نازل ہوئی، جب اس رات جیسی کوئی رات نہیں، تو جس ذات پہ یہ کتاب نازل ہوئی اس ذات جیسی کوئی ذات کیا کہنا۔ اچھا، قرآن مجید میں مختلف مقامات پہ ہم دیکھتے ہیں کہ کہیں تدریج کے ساتھ قرآن ہے، آہستہ آہستہ قرآن نازل ہوا۔ اچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب پہ نازل ہوا، جیسے کہ میں نے پچھلے پروگراموں میں آپ کو بتایا کہ اتنے وسیلوں سے قرآن پہنچا۔ تو چونکہ یہ بھی قرآن ہی کا حکم ہے کہ یہ ہم نے ایک رات میں نازل کیا، تو ہم اس پر بحث نہیں کریں گے، نہ اللہ کے راز ہاں مخفیہ کو چھیڑیں گے کہ بھئی کیسے ہو گیا، کیسے، کیوں، یہ اللہ کے ہاں نہیں ہے۔ صحیح، بغیر چوں چرا اللہ کی وحدانیت کو اور اللہ کی حکمت کو ماننا ہم پر عین فرض ہے۔ بے شک۔ اب لیلۃ القدر جہاں لیل لفظ استعمال ہوگا وہاں سے مراد رات ہوگی۔ صحیح۔ اب مجھے نہیں پتا رمضان میں اس کا مراد دوپہر کیوں ہو جاتی ہے، تو چلے یہ ایک بات ہی میں کہہ گیا۔ لیلۃ القدر لیل رات کو کہتے ہیں عربی میں۔ اب اللہ فرما رہے ہیں ہم نے قرآن نازل کیا لیلۃ القدر میں، ایک رات میں، اور تم وما ادراکا، تم ادراک ہی نہیں کر سکتے۔ تو جب ہمیں ادراک ہی نہیں ہے کہ لیلۃ القدر ہے کیا، تو پھر میں تجزیے، پھر اپنے تجربے، پھر اپنی باتیں، پھر خود ساختگی کیسی؟ جب اللہ نے منع کر دیا کہ آپ ادراک کر ہی نہیں سکتے تو بس پھر منع ہے۔ بے شک۔ تو جب منع ہے تو پھر منع ہے،
اور 1000 مہینوں سے یہ ایک رات افضل ہے۔ اب 1000 مہینوں میں یہ دیکھیں کہ 365 دنوں میں سال میں کتنے دن ہیں، اور پھر اس میں کتنے مہینے ہیں، اور ایک سال میں کتنے مہینے ہیں، اور پھر یہ 1000 مہینے یہ کتنے دن بنے۔ اب اس سے اندازہ کریں اس کلیکشن کا۔ شب قدر بیسیکلی ایک رات صرف ایک دفعہ شان نزول نہیں ہے۔ صحیح، یہ بڑی اہم بات ہے جو یہ میں عرض کرنے لگا ہوں۔ بالکل صحیح کہہ جب تک اللہ کا دین، اللہ کا قرآن باقی ہے، یہ رات آتی رہے گی۔ بالکل شب قدر کی سب سے پہلی فضیلت میں یہ عرض کرتا چلوں کہ یہ ایک رات کے لیے نہیں تھی کہ شان نزول ہوا ایک واقعہ کا اور اس کے بعد ختم ہو گیا۔ صحیح۔ شب قدر تا حشر تک جاری و ساری رہے گی، اور تا حشر تک اس کا مطلب ہے شب قدر قرآن کی زندگی پہ دلیل ہے۔ واہ میں جملہ ہدیہ کر گیا جناب محترم علی عابد صاحب، قیمتی جملات۔ لیلۃ القدر جو ہے یہ قرآن کی زندگی پہ دلالت کرتا ہے کہ جب تک لیلۃ القدر ہے اس کا مطلب ہے وہ دامن قرآن میں ہے، اور جب وہ دامن قرآن میں ہے تو قرآن زندہ ہے، قرآن معجزہ ہے، تو پھر موجز نما کیوں زندہ نہیں؟ واہ، وراثت زندہ ہے پھر وارث زندہ کیوں نہیں؟ بہت بڑی بات، ملکیت زندہ ہے پھر مالک زندہ کیوں نہیں؟ بالکل۔ اور پھر کیوں فرمایا کہ پہلا بھی محمد، درمیانہ بھی محمد، آخری بھی محمد، کل کے کل محمد۔ اب جب لیلۃ القدر آتی ہے اور امر آتے ہیں تو امر محمد کے پاس آتے ہیں نا۔ تو 10 ہجری میں اگر ظاہری طور پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے آقا خاتم النبیین چلے گئے تو پھر تو لیلۃ القدر رک جانی چاہیے تھی، کیونکہ اب زمین پہ کوئی محمد نہیں ہے۔ واہ، تو اب لیلۃ القدر ہر دور کے محمد پہ آتی رہی۔ خاتم النبیین محمد ایک ہے، وہ خاتم النبیین ہے، آگے اس کی آل پاک ہے۔ اچھا، اب لیلۃ القدر کا بنیادی، چونکہ آپ نے سوال جو کیا میں اس کی طرف آ رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ لیلۃ القدر کی برکات کیا ہے، لیلۃ القدر ہے کیا؟ لیلۃ القدر اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی ایک مخفی راز ہے، ایک حسین رات ہے، ایک گناہوں کی معافی کی رات ہے، ایک انسان کے درجات بڑھانے کی رات ہے، اور اللہ کے امر زمین پر اترنے کی رات ہے۔ کس نے کتنا جینا ہے اس کی رات ہے، کتنا کیا لکھا ہے یہ رات ہے، کیا کس نے کتنی بات کرنی ہے یہ رات ہے، کتنی عزت ملنی ہے یہ لیلۃ القدر ہے اس میں۔ یعنی پوری آپ کی قسمت کے خزانے ایک رات میں محیط ہیں۔ واہ واہ، اللہ نے پوری انسانیت کی قسمت ایک رات میں بند کر دی۔ تو جب پوری انسانیت کی قسمت ایک رات میں بند ہے تو یہ رات جس ذات پہ اتری ہے وہ ذات کیا ہے؟ ذات کیا ہے، کیا کہنا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت ہی عمدہ جواب دیا کہ بلا رہے ہیں۔ انشاءاللہ یہ گفتگو کا سلسلہ یوں ہی جاری و ساری رہے گا۔ ملتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ You are watching Alajal TV HD. ناظرین کو دوبارہ پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ بہت ہی اہم موضوع ہے آج کا ہمارا، شب قدر۔ قبلہ آپ تھوڑی سی روشنی ڈالیے، قرآن مجید نے شب قدر کی کیا اہمیت بتائی ہے، کیونکہ ہمارے پاس جو سب سے واحد چیز ہے وہ قرآن حکیم ہے۔ سبحان اللہ۔ اس میں 2 راتیں بڑی اہم قرآن مجید میں، 2 راتوں کا خصوصی طور پر ذکر کیا گیا، ایک شب معراج اور ایک شب برات۔ واہ واہ، یعنی لیلۃ القدر اس کو ہم شب برات بھی کہتے ہیں۔ صحیح۔ شب معراج ہے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، میں ایک جملہ خوبصورت عرض کر رہا ہوں، آئے ہائے کیا کہہ، یقین کیجئے میں معزز اپنے مسلمان بھائیوں کی نظر کر رہا ہوں، مجھے قسم ہے اسی شب قدر کی یہ جملہ بھی آیا تو آپ کی نظر کر رہا ہوں۔ میں کبھی اسی قسم نہیں اٹھاتا لیکن وجدانیت میں آ کر یہ کہہ گیا کہ شب معراج ہے ناطق قرآن کا عرش پہ جانا، واہ، اور لیلۃ القدر ہے سامت قرآن کا فرش پہ فرش پہ آنا۔ واہ واہ واہ، کیا کہنا، سامت کیا قرآن عمدہ کا جملہ، فرش کیا پہ کیا آنا، بہتر یہ خوبصورت لیلۃ جملہ القدر ہے، ماشاءاللہ۔ اور ناطق قرآن کا فرش سے عرش پہ جانا یہ شب معراج ہے۔ اب 2 قرآنوں کا تبادلہ فرش و عرش 2 رازوں کا نام ہے، 2 حجابوں کا نام ہے۔ بے شک۔ لیلۃ القدر، اس میں میں نے جب پچھلے آپ کے اس سوال کا کہا تھا کہ 1000 مہینوں سے یہ افضل رات ہے، اور قرآن کہتے ہیں اس میں تنزل الملائکۃ والروح، اس میں تنزیل کرتے ہیں، نازل ہوتے ہیں فرشتے، والروح اور ایک روح۔ عربی میں آپ اس سے بہتر جانتے ہیں واو عاطفہ اگلے اور پچھلے معنویت کو جدا کرنے کا اعلان ہوتا ہے۔ فرشتے اور روح، یہاں ہمارے بھائی ترجمہ کرتے ہیں کہ فرشتے اور جبریل امین، تو روح سے مراد جبرائیل علیہ السلام ہوتے ہیں۔ تو اگر جبریل امین یہاں مراد ہیں تو پھر فرشتے میں کون ہے؟
جب فرشتے کہہ دیا گیا تو اس میں جبریل امین بھی آ گئے. جناب جبریل امین سید الملک ہے. یہاں روح پر مفسرین نے ہمارے ہاں مذہب حقہ میں بہت سی تعویلیں پیش کی ہیں، لیکن بعض تعویلوں میں یہ بھی ہے کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام بھی آتے ہیں. اچھا ہاں، چونکہ روح اللہ ہمارے ناظرین کے لیے نیا جملہ. جی، جناب روح اللہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کو بھی کہا گیا. یہاں روح سے مراد عیسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جناب عیسیٰ علیہ السلام. وہ جو رجت عیسیٰ تکمیلی ہے وہ صاحب الزمان سے پہلے ہے. صحیح. وہ آئیں گے اور پھر جائیں گے نہیں. واہ، بالکل ٹھیک ہو گیا. وہ آئیں گے اور پھر جناب عیسیٰ اس طرح نہیں واپس جائیں گے. یہاں جو جناب عیسیٰ علیہ السلام ایز اے روح ہے، مفسرین نے لکھا ہے اپنے فرشتے نازل ہوتے ہیں امر لے کر. صحیح. اب سوال یہ ہے کہ یہ جو فرشتے امر لے کر آتے ہیں تو کس کے پاس آتے ہیں؟ واہ. تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہے حتی مطلع الفجر. یہ رات سلامتی کی ہے. یہ سارے امر لے کر آتے ہیں فرشتے اولی الامر کے پاس. اب میرا سوال کا جواب پچھلے آپ کے سوال سے بالکل بلا فصل ہو گیا. فرشتے آتے ہیں صاحب امر کے پاس، اولی الامر کے پاس. اب امر کیا ہے؟ بارش امر ہے، زندگی امر ہے، رزق امر ہے، علم امر ہے، وحی امر ہے، فرشتوں کا آنا امر ہے. یہ سارے امر ہیں. اب ان سے افضل ہوگا اولی الامر، جو بارش برسانے پہ قادر، جو رزق تقسیم کرنے پہ قادر. بے شک رزاق اللہ ہے، مگر اللہ کا رزق تقسیم کرنے پہ جو قادر ہو وہ اولی الامر ہے. وہ وسیلہ بارش برسانے پہ جو قادر ہو وہ اولی الامر ہے. میرے معزز سننے والوں، چونکہ ہمارے دوسرے مسلمان بھائی بھی ہم سنتے ہیں، اس جملے کو غلو نہ سمجھیے گا. اگر جبریل امین اور سرسافیل بارش برسا سکتے ہیں اور ان کے دروازوں کے وہ نوکر بن کر آتے ہیں، کبھی جھولا جھلاتے ہیں، کبھی جناب سیدہ کی چکی چلاتے ہیں، تو چکی چلانے والوں کا یہ اختیار ہے، تو جن کے گھروں میں آتے ہیں ان کا اختیار کیا ہوگا؟ واہ واہ، ماشاءاللہ، کیا کہنا. تنزل الملائکۃ والروح، اس میں فرشتے نازل ہوتے ہیں اللہ کا امر لے کر، آتے ہیں اولی الامر کے پاس. اب اولی الامر کون ہے؟ دیکھیے، میں نے پہلے عرض کیا، پہلے رسول اللہ کے پاس، پھر مولا علی کے یعنی پاس. پہلے اولی الامر جو تھے وہ پیغمبر اسلام، ٹھیک ہو گیا، وہ پیغمبر اسلام ہے. دیکھیں مرکز تو جناب مرکز وہی ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے نا. اب جو 12 امام ہیں ان کے بھی آقا رسول اللہ ہے. بے شک. ٹھیک ہے. جو سید الاولیاء جناب علی علیہ السلام ہے وہ بھی بیعت کرتے ہیں رسول اللہ کے ہاتھ پر. بے شک. بیعت سے مراد آقا ماننا، مولا ماننا. کوئی شک نہیں. یہاں بیعت سے مراد مسلمان ہونا نہیں ہے. واہ واہ. یہ میں انشاءاللہ کسی پھر ٹاپک میں انشاءاللہ آل محمد میں سے کوئی بھی مسلمان ہوا نہیں ہے. یہ خود اسلام ہے. واہ. یہ خود دین ہے، یہ خود قرآن ہے. اگر قرآن بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا ہے تو پھر یہ بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتے ہیں. یہ مسلمان کرنے آئے تھے، مسلمان ہونے نہیں. یہ کلمہ پڑھانے آئے تھے، کلمہ پڑھنے نہیں. خدا کے نمائندے تھے. بے شک. اب پہلے رسول خدا کے پاس، صحیح، پھر اولی الامر کی حیثیت ہے جناب علی علیہ السلام کی. پھر فرشتے نازل ہوتے تھے شب قدر میں جناب علی علیہ السلام کے پاس. پھر جناب حسن، پھر جناب حسین، ماشاءاللہ، پھر سرکار زین العابدین، بے شک، پھر جناب محمد باقر، پھر سرکار سعد کے آل محمد، پھر سرکار موسی کاظم، پھر مولا علی رضا علیہ السلام، پھر سرکار محمد تقی علیہ السلام، پھر مولا نقی علیہ السلام، پھر سرکار حسن عسکری علیہ السلام. اب 255 ہجری سے لے کر خدا کی مرضی تک، ظہور امام تک، یہ جتنا جو عرصہ ہے یہ آپ کے امام عصر جناب امام زمانہ حجت خدا سرکار امام زمانہ علیہ السلام کا صدقہ اللہ اللہ جل کو اور عزت اور ترقی عطا فرمائے اور ہمارے سننے والوں کی دعائیں قبول فرمائے. اب امام زمانہ اولی الامر ہے، وقت کے امام ہے، خلیفۃ الرحمن ہے، شریک القرآن ہے. اب امر آتا ہے صاحب امر کے پاس. لوگوں کے آئمہ تھے، ہمارے امام ہیں. واہ 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 واہ. اب حیات مہدی پر ان کسی کو تھے، یہ ہیں کیا کہ چونکہ اگر میں اس کی دلیل پیش کرتا ہوں. دیکھیے، بات ہم سوچتے ہیں مسلک کے ترازو پر، بات عدل کے ترازو پہ تولیں. اگر ایک لمحے کے لیے بھی یہ زمین اللہ کی حجت سے خالی ہو تو جتنے گمراہ ہوں گے ان پر اللہ کی سزا نہیں بنتی، کیونکہ جب مجھے ہدایت کرنے والا کوئی نہیں. بالکل صحیح. اور اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، جو میں پچھلی میں نہیں تلاوت کر سکا حدیث پاک جو میں نے کہا نصیحت، کہ میں تمہیں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک میری اہل بیت، میری اطرت. اب وہی بات ہے، قرآن اور علی علیہ السلام، قرآن اور جناب حسن علیہ السلام، قرآن اور مولا حسین، اور اب قرآن اور امام زمان. اس وقت جو ہمارے پاس ہدایت کا سب سے بڑا مرکز ہے وہ اللہ کا قرآن ہے، امام زمان ہے.
بے شک علماء کا درجہ بعد میں ہے، فقہا کا درجہ بعد میں ہے، اوصیاء کا درجہ بعد میں ہے، خطباء کا درجہ بعد میں ہے، لیکن جو دونوں ہم وزن ہم پلہ صاحبان عصمت وسیلے ہیں ہمارے پاس، وہ اللہ کا قرآن ہے اور صاحب الزمان ہے۔ واہ تو فرشتے نازل ہوتے ہیں، قرآن فرماتا ہے صاحب امر کے پاس، ماشاء اور اللہ صاحب امر امام زمان ہے۔ بے شک۔ اچھا قبلہ، ایک روایت میں بیان ہوتا ہے جی کہ یہ وہی رات ہے کہ جس میں تمام اعمال لوگوں کے جو دنیا میں موجود ہے، زندہ ہیں، جی ان کے تمام اعمال امام زمانہ، ان کے جو وقت کی حجت ہے، جیسے آپ نے اولو الامر بیان کیا، ان کی خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں ٹھیک ہے۔ پورے سال کے۔ اس کی وجہ کیا کہ کیوں آخر کار امام زمانہ اولو الامر کی خدمت میں پیش کیے جا رہے ہیں؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ میرے معزز ناظرین، اگر یہ سوال آپ تک پہنچ گیا اور آپ نے اسے بالیدگی سے سن لیا تو پورے رمضان میں جب سے میں آ رہا ہوں اور انشاءاللہ آگے چلتے رہیں گے سلسلے، اس کا محاصل جملہ مل جائے گا۔ ماشاء اللہ۔ سوال یہ ہے علی عابد صاحب کہ ایک فیصلہ سپریم کورٹ، ایک فیصلہ ہوتا ہے جسے ہائی کورٹ چیلنج، صحیح۔ اور ہائی کورٹ کے بعد وہ سپریم کورٹ میں جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ سوال یہ ہے کہ اب میرا پاک اللہ، اب امر آتا ہے عرشوں سے، اب اللہ کی حدود و قیود نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں وہ صرف عرشوں پہ رہتا ہے یا وہ صرف عرشوں پہ رہتا ہے۔ واہ۔ اگر صرف لفظ استعمال کرا جائے گا تو شرک ہو جائے گا۔ بے شک کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں وہ موجود نہ ہو۔ موجود نہ ہو۔ میری شہ رکھ کے قریب ہے، وہ عرش، فرش، زمان، مکان، سب جگہ میرا پاک اللہ۔ سوال یہ ہے کہ عرش سے ایک آتا ہے حکم تو زمین پہ کیوں اترتا ہے؟ واہ واہ واہ۔ چونکہ حجت زمین پر ہے، حجت زمین پر ہے۔ حجت زمین پر ہے۔ اب اگر اسے میں تھوڑا سا دنیاوی لیول پہ سمجھاؤں، ایک آرڈر پاس ہوتا ہے تو وہ سب سے پہلے اسمبلی میں جاتا ہے، اسمبلی سے اپروول ہو کر پھر وہ وزیر اعظم تک اور پھر صدر پاکستان کے صحیح۔ آخری سمری تیار ہونے پر، یہ ایک پروسیس ہے۔ اسی طرح اللہ کا ایک پروسیس ہے۔ صاحب زمانہ جو ہے، حجت خدا جو ہے، اور جو معصوم ہوتا ہے وہ اللہ کا سب سے بڑا نمائندہ ہوتا ہے، بالکل۔ اور سب سے بڑے نمائندے کے پاس کوئی فائل سائن ہونے کے بعد اپروول ہوتی ہے اپنے اللہ کے پاس۔ کیا کہنے، ماشاء اللہ۔ ٹھیک ہے، ماشاء ہوتا اللہ۔ یہ اللہ ہی کے حکم سے ہے، فائنل حکم میرے اللہ کا ہے، لیکن اس کا نمائندہ جو ہے، یہ سارے امر، یہ ساری فائلیں اس کے نمائندے کے پاس آتی ہیں، اور پھر نمائندہ اس پر سائن کر کے اللہ کی بارگاہ میں بھیجتا ہے، اور پھر اللہ قابل قبول فرماتا ہے اپنے اولی الامر کے وسیلے سے آنے والے عمران الہی کو۔ واہ واہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ بہت ہی عمدہ جواب دیا قبلہ نے۔ یاد رکھی، شب قدر 1000 مہینوں سے افضل رات، برکت والی رات، عبادت والی رات ہے، اور بالخصوص امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کے لیے ہر وقت، چاہے نماز ہے، کسی بھی عبادت میں آپ مشکل، چاہے قرآن حکیم پڑھ رہے ہیں، اپنے وقت کے امام کو لازمی یاد رکھیے۔ آج کے لیے صرف اتنا ہی، انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ دیکھتے رہیے مہمان رمضان۔ والسلام، خدا حافظ۔